یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو چلو اب چھٹی ہوئی، اب ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو ان کا یہ گمان غلط ہے۔ ہر مومن کو، ہر مدعی ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش کرنا، امتحان کرنا، یہ ہماری سنت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے۔ اور ہم کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، مگر وہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندوں کا صبر و استقلال لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور لوگ جان لیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس قدر ثابت قدم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت میدان عمل میں وہ اپنی صداقت کا اور ایمان پر استقامت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون متزلزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد بچے ہیں، تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر
اور دیکھیں گے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ واویلا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، منہ پر ہاتھ نہیں مارتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بال نہیں بکھیرتے اور شور و شین نہیں کرتے، زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے۔ گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب جو صبر و استقلال کے پیکر ہیں، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ یاد رکھو صبر کرنا یہ اہل حق کا شیوا اور طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان بس کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چھری چلے نہ چلے، گردن کٹے نہ کٹے، مگر میرے بدن میں جنبش نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اہل حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند جب یعقوب علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ باہر لے گئے، جا کر مارا پیٹا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی قمیص اتاری اور اس کو جھوٹا خون لگایا، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر قمیص پر چیٹے مار دیے، قمیص پر جھوٹا خون لگا کے رات کے وقت روتے اور بکا کرتے ہوئے آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یوسف کی قمیص کہ اس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ سب تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں صبر کروں۔ چنانچہ فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ دیکھیے جنہوں نے مارا تھا
انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا اور انہوں نے شور بھی کیا، بکا بھی کیا، لیکن جن کا لخت جگر، جن کا محبوب جدا ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، نہ کوئی جھوٹا خون لگایا، نہ کوئی ڈرامہ وغیرہ رچایا، اور نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوا، اللہ والوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے واسطے بے حساب اجر ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اگرچہ صبر بڑا کٹھن اور بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ کسی کے غم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اشک بار ہو جانا، یعنی بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ جزا فضا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی پر آنے والی تکلیف اور مصیبت کا تصور کر کے یا ذکر کر کے یا ذکر سن کر اشکبار ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ تو درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ رحمت ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، بال بکھیرے جائیں اور زبان پر حرف شکایت لایا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا جب تصور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو درد و ذوق ہے اور یہ تو رحمت ہے، یہ بے صبری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، اسی دن حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چل پڑے، کیونکہ امام مسلم کا خط پہنچا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو اور دونوں بہنوں کو، ایک بیٹی کو، 3 بچوں کو، 4 بھتیجوں کو، 2 بھانجوں کو اور 8 بھائیوں کو اور 50 کے قریب دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور یہ 82 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ بعد صحابہ کرام نے روکا، امام علی مقام نے فرمایا
کہ یہ مسلم کا خط آیا ہے، حالات تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ امام علی مقام چل پڑے۔ جس وقت آپ 2 منزل سفر کر چکے تھے، یعنی تقریباً 35-36 میل آپ نے سفر کیا تھا، کہ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، تو آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوفے جانے پر کیوں بضد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی، یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک بھید ہے، اس کو بھید ہی رہنے دو اور مجھے کوفے جانے دو، میں کوفے ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے کہا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کوفے جانے میں کیا راز اور بھید ہے، مجھے نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ حضرت عبداللہ نے امام علی مقام کو خدا کی قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے کہ کیا راز ہے، آپ کوفے جانے پر کیوں بضد اور مصر ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی، تم نے اللہ کی قسم دے دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کر دی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سنو، مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اور میں نے نانا جان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس عہد کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے بتائیے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا بھائی، تم نے مجھے خدا کی قسم دے دی تو میں نے تجھے اتنا بتا دیا، لیکن اب میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے نانا جان کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، بس میں اس عہد کو پورا کر کے نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور جا کر کہوں گا نانا جان، میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے اور پورا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یا رسول، میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی عہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا، یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے، تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے، کربلا کو بسانا ہے، اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیش نظر کس کی مثال ہوتی، کس کا نمونہ ہوتا، جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے، اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے
جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی، جن کے گھر سے اسلام نکلا، جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے۔ قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسق و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہ حق میں سب کچھ قربان کر دینا، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو، جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں۔ امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا، اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ آج کل کے نکتہ چین، یہ آج 1350 سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی، امام نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں؟ میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی، میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے، تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ واپس چلیے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب آپ مقام حاجر تک پہنچے، کوفے کہ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر، تو آپ نے اپنے رفقا میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر الصیداوی، اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا۔ اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں، مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں، اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اپنے عہد پر قائم رہو، جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا
اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو۔ ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیے تھے، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ CID تھی، بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی CID کے آدمی برابر جا رہے تھے، اور وہ سارے راستے کی خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مقام ہاجر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے، تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا، کوفے میں لے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لعنت کرو، معاذ اللہ، ان کو برا بھلا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ، چڑھا دیا گیا۔ حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی۔ کوفے والے بہت سے آ گئے، وہ دارالعمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا، اور پھر فرمایا کوفے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی آلودگی سے پاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، ان کی شان بیان کی، اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی جرأت کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی، اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی۔ بھلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام راستے میں تھے، آپ کو شہادت کی خبر مل گئی۔ حضرت امام مسلم، ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی۔ جب آپ نے خبر سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش، 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے، اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ حر بن یزید ریاحی تھا جو 1,000 کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کی امارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، آپ پر بغاوت کا الزام ہے، اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے، وفود پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہے۔ امام علی مقام نے وہ تھیلا منگوایا جس تھیلے کے اندر اہل کوفہ کے خطوط تھے، ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ 1,000 سپاہی ہیں، اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے، ابن زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا، مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا تھا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے، جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں حر ازلی طور پر سعید تھا، نیک تھا، اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی۔ اس نے الگ نماز نہیں پڑھی،
امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے، اور لشکر آ گیا، اس کے بعد اور لشکر آ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ اس جگہ میں گھر گئے، آپ کی ناکہ بندی ہو گئی، چاروں طرف فوجیں پھیل گئیں اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے تھے، اور اب تقدیر ان کو مکے سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ امام کا قافلہ صرف 82 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان 82 افراد میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب 72 تھے، مگر مقابلے پر آنے والے 22,000 ہیں۔ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے
وہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے۔ امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا، حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ آپ نے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا، چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا، اور صرف اتنا ساز و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو۔ مگر یزیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساز و سامان جنگ تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و ستم کرے گا۔ بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا؟ اس کو یزید نے رے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ رے پرانا نام ہے، آج کل رے کو کہتے ہیں تہران، ایران کا مشہور شہر ہے تہران، جو ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کا پرانا نام رے ہے۔ یعنی یزید نے عمر بن سعد کو رے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ جا رہا تھا تاکہ رے میں جا کر اپنے عہدے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا، رے میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا، ابن زیاد کی معرفت، کہ رے کی گورنری سنبھالنے سے پہلے، رے میں جا کر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد تمہیں رے کی گورنری ملے گی۔ چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور ان کا سر کاٹ کے پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے، میں نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دو۔ یزید نے جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مہر لگائی ہے، وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ ابن زیاد نے کہا بس دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی، یا تو رے کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو، وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو، یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ، دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں سوچ لوں۔ ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا،
تمام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رے کی گورنری کو چھوڑ دو، مگر فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو۔ سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا۔ اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ۔ اس کو پتا چلا، وہ آیا اور کہنے لگا ماموں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ ماموں میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو رے کی گورنری ہے، اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو، تخت و تاج کو لات مار دو، تخت و تاج پر تھوک دو اور فرزند رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو۔ ماموں تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے، وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے دلارے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا۔ عمر بن سعد نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں اسی طرح ہی کروں گا۔ دوستوں سے مشورے کیے، بھانجے نے بھی مشورہ دیا، وہ تو چلے گئے، لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہ کشمکش میں تھا، سخت اضطراب کا شکار تھا کہ کیا کروں۔ کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہاؤں گا، ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو، میرا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ رے کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے، اب حکومت مجھے مل چکی ہے، تقرری کا کاغذ میری جیب میں ہے، میں رے کا گورنر بن چکا ہوں، تو کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں، رے کی حکومت کو چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑوں گا۔ اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا نہیں نہیں، میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ اسی اضطراب میں رات گزری، دن چڑھا، یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا۔ اس نے کہا معاف کر دیتے، بس کاغذ واپس کر دو، یہ عہدہ کسی اور کو دے دیں۔ اس بدبخت پر دنیا کی ہوس غالب ہوئی، اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا، اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں، اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو یہ گورنری کا عہدہ مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں، تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار۔ اس بدبخت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانا منظور کر لیا، چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا۔ اس مقام پر شاعر کہتا ہے اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی،
دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیشو طرب کی ہوا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمر بن سعد محض دنیا کے مال کی ہوس اور دنیا کے فانی اقتدار کی ہوس کا شکار ہو کر آل رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا۔ اور یاد رکھو، جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر موریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس کا ہو گیا تھا، اس نے ظلم و ستم کیا۔ مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمر بن سعد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا۔ عمر بن سعد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر عمر بن سعد نے اہل بیت نبوت کے ساتھ برائی کی، ظلم کیا، تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت سعد پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی۔ حضرت سعد تو حضور کے جلیل القدر صحابی ہے، وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اگر بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا۔ لیکن سنیوں، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسلک پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا، اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت سعد پر یا صحابہ پر اعتراض کرے یا الزام عائد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا؟ یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، جو کربلا میں امام حسین کے سینے پر چڑھا، یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا۔ تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اعتراض کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت عباس پر الزام عائد نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عمر بن سعد کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا، اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے۔ امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا، اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی۔ یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سنیے۔
جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں، تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجیے، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا۔ عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تھا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے کہا جی انہوں نے تو خاطی لکھے تھے، میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے واسطے۔ عمر بن سعد جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھیں، وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے، بلکہ تلواریں اور برچھیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ۔ تم نے دعوت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا، اب تم ہی لوگ ان کے واسطے، ان کے ساتھ لڑنے کے واسطے جاؤ۔ تو وہ سب لوگ امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ اور یہ میری کتاب شام کربلا پڑھ لینا کہ امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے۔ رات کی تقریر میں بھی میں نے اشارتاً بیان کیا تھا، امام علی مقام کو بلانے والے وہی لوگ تھے جن کو خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو حضرت علی کی جماعت کہتے تھے۔ انہی لوگوں نے دعوت دے کر بلایا، انہوں نے بے وفائی کی اور رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے اور پھر مقابلے پر آ گئے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، کوفے سے 4 آدمی کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے اور ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے امام علی مقام تک پہنچ گئے۔ ان میں ایک حضرت نافع بن ہلال بھی تھے۔ انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی اور کہا حضرت ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہ گیا، اب کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز نہیں رہا، بلکہ آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے۔ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے قاصد قیس کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ اتنا بڑا لشکر آپ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، تو آپ کوئی صورت ایسی اختیار کریں، کوئی ایسی صورت سوچیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ آپ اسلام کا نور ہیں، آپ دین کا ستون ہیں، آپ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی ذات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی طرح آپ اپنی جان بچائیے۔ امام علی مقام نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو چکا ہو اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو مغلوب کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
تو فرمایا تم کیا سمجھتے کہ مجھے خبر نہیں؟ مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، میرے نانا جان نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں گے۔ تم نے جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ آپ نے حجت قائم کی تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا دیکھو، میرے خون کا وبال اپنی گردن پر